بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے بنی و انسان کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کا وسعت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس مبارک سلسلے کا اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیون ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے، ساتھ ہی یہ بتایا جائے گا کہ حضرت حوا علیہ السلام کتنی بار حاملہ ہوئی اور کتنے بچے انہوں نے جنم دیے اور ان کی وفات کب ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، تخلیق آدم کا ذکر کیا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ حکم دینا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کرۂ ارض سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روح زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا اور نیرو پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی، پھر اللہ نے برحمی کا ربی کا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف و مرتبے عطا فرمائے۔ نمبر 1، اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، روح پھونکی۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ نمبر 4، اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تو ہم نے کر ہی دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا جنت میں ذکر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونیت فرمائیں اور فرمایا جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجرہ ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی
اپنی سزا کے بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے انہیں کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ، کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ ساتھ سازشیں رنگ لائی، اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجرہ ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا علیہ السلام کے مسلسل اصرار پر بدلے نخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پوری طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئی۔ اس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درخت کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے، نہایت ہی لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر ندم شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور اگر اب آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں ایک خاص مدت کے لیے زمین پر ہی رہو گے، جہاں تم ایک دوسرے کے کھلے دشمن ہو گے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دمشق کے مقام پر اتار دیا گیا۔ حضرت صغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اتارے گئے تو ان کے پاس حجرہ اسود تھا اور جنت کے درختوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا، اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں کی ہی پیداوار ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ اس درخت کا پھل ہے جس کو آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ عرض کیا ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیا، اور وہ دانے وزن میں ان دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے، حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر
پھر دانوں کو بوسوں سے جدا کیا، پھر صفائی کی، پھر پیس کر آٹا گوندھا، پھر روٹی پکائی، اس طرح محنت اور مشقت کے بعد اسے کھایا۔ اب سوال جو در حقیقت سوال تھا، اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ حضرت حوا کتنی بار حاملہ ہوئی اور کتنے بچوں کو انہوں نے جنم دیا۔ اسی میں آیا ہے کہ حضرت آدم اور حوا جنت میں ناز و نعمت میں تھے، لیکن ابلیس جو کہ سانپ کے منہ سے بولتا تھا، اس نے مور کی مدد سے دھوکہ دیا اور ممنوعہ پھل کو پہلے حوا اور اس کے بعد آدم علیہ السلام نے کھایا۔ روایت میں ہے کہ جب تک آدم کی عقل سالم تھا اس نے یہ ممنوعہ پھل نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد حوا نے آدم کو شراب پلائی اور اسے درخت کے پاس لے گئی اور اسے ممنوعہ پھل کھانے کے لیے کہا، یعنی مختلف قسم کی روایتیں ہیں۔ آدم علیہ السلام اور حوا امر الہی کی مخالفت اور ممنوعہ پھل کو کھانے کے بعد جنت سے باہر نکالے گئے۔ مستحق سزا کے علاوہ حوا اور اس کے بعد تمام دوسری عورتوں کو بہت سی سزائیں جیسے ماہواری، حمل، رچھی کا درد دی گئی۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد آدم ہندوستان میں رہا اور حوا جدہ میں اتری۔ توبہ کے بعد عرفات کے مقام پر ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ انہوں نے حج کے بعد جمل کو بجا لایا اور حوا کو پہلی بار ماہواری ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنے پاؤں مارے اور آب زمزم جاری ہوا اور حوا علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا۔ اما حوا کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ 20 بار حاملہ ہوئی اور 40 بچوں کو جنم دیا۔ آپ کی وفات آدم علیہ السلام کے 1 سال کے بعد ہوئی اور انہیں ان کے جوار میں سپرد خاک کیا گیا۔ حوا کے اختلاف جو دفن کے بارے میں آتا ہے اس میں یہ ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ حوا علیہ السلام جدہ میں اتری اور وہیں مدفن ہوئی، اور ایک قول کے مطابق اسے اس لیے جدہ کا نام دیا گیا ہے کہ ظاہراً حوا علیہ السلام کا پہلا مقبرہ ایرانیوں نے بنایا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے یہ مقبرہ خراب کیا۔ بعض تاریخ قول اور روایتوں کے مطابق حوا مکہ میں واقع کوہ مقبیس کی غار اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوئی۔ اب ان تمام تر واقعات میں سچائی اور حقیقت کو تو تاریخ کے جو ماہرین ہیں وہی بتا سکتے ہیں، لیکن یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ حقیقت کے قریب ترین ہیں اور جو مختلف روایتوں میں موجود ہیں، جن کے بارے میں ہم نے آپ سے شیئر کیا۔